الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحیاة الدنیا وفي الآخرة وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ واجب التکریم حضرات اکابر علماء کرام، میں اس وقت نیک فالی لے رہا ہوں کہ میرے یمین میں رائٹ میں بھی بزرگان دین بیٹھے ہوئے ہیں، ایک فہرست ہے، اور میرے یسار میں بھی ماشاءاللہ علماء بیٹھے ہیں، اور اس حدیث شریف سے نیک فالی لے رہا ہوں کہ انسان کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو یمین سے صلاۃ حفاظت کرتی ہے اور یسار سے روزہ حفاظت کرتا ہے، تو مجھے امید ہے کہ ان دونوں طرف سے بزرگوں کی دعائیں اگر شامل حال رہیں تو حضرت مولانا زکریا صاحب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ باتیں ارشاد فرمائی ہے، جو تھوڑی بہت میں سمجھا ہوں، میں اسی کی قدر وضاحت کر دوں۔ حق تعالیٰ جل شانہ نے امت کو سب سے پہلے تو الوہیت اور توحید کی دعوت دی، اس لیے کہ سارے انبیاء کو مان لو لیکن اللہ کی توحید کے قائل نہ ہوئے تو جنت میں نہیں جا سکتے، اس لیے سب سے پہلی چیز اللہ کی توحید ہے، اللہ کی وحدانیت ہے، اور جگہ 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 قرآن نے بھی اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سائلین کے سوال پر پہلے یہی فرمایا ان تشہد ان لا الہ الا اللہ، اللہ کا اعتراف، اس کے بغیر تم کامیاب ہو ہی نہیں سکتے۔ حتیٰ کہ بہت درد و دل کے ساتھ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرنے والے عم محترم چچا خواجہ ابو طالب، اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم مرض الوفات میں ان کو بھی کہہ رہے ہیں یا عم قل لا الہ الا اللہ، بہت لذاذت سے کہہ رہے ہیں چچا لا الہ الا اللہ پڑھ لو، احاج لک یوم القیامہ عند اللہ تبارک و تعالی، اور لفظ بھی پیغمبر نے جو استعمال فرمایا احاج، اور احاجو کا معنی ہوتا ہے میں لڑ جگر کہ تمہاری مغفرت کرا لوں گا، لیکن بس آپ لا الہ الا اللہ پڑھ لیں۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ جب ابو طالب نے آخری وقت میں لا الہ الا اللہ کا انکار ہوا اور جن کلمات کو استعمال کیا تو ان کلمات کی بنیاد پر متفق علیہ فیصلہ ہے اہل سنت والجماعت کا کہ آپ کی وفات کفر پر ہوئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا چچا کے باب میں، فرمایا سب سے اخف اور ہلکا عذاب میرے چچا کو ہوگا، اور وہ یہ ہے کہ پاؤں میں آگ اور فائر کی جوتیاں پہنائی جائے گی، اور جس سے دماغ اس طرح جوش مارتا ہوگا جیسے چولہے پر ہاندی جوش مارتی ہے۔ یہ اس عم محترم کا عذاب ہے جو امام الانبیاء کے چچا ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ الوہیت کے بغیر دنیا کے کوئی عمل معتبر نہیں۔ نوح علیہ السلام کے بیٹے کی مقبولیت اسی لیے نہیں ہوئی کہ اس نے توحید کا انکار کیا۔ ابراہیم علیہ السلام کے باپ کی مغفرت اسی لیے نہیں ہوئی کہ انہوں نے بت پرستی اور اللہ کی وحدانیت کا انکار کیا۔ نیچے تک چلے آئیں، لوط علیہ السلام کی بیوی عذاب میں اسی لیے گئی کہ اپنے شوہر کی بات کو مان کر اللہ کی توحید کے قائل نہیں ہوئی۔ میں نے یہ بات اس لیے چھیڑی ہے
کہ آج ہمارے توحیدی مسائل بہت دگمگ ہو گئے. میں اور آپ، ہمارا ایمان اتنا ضعیف اور کمزور ہو چکا ہے کہ میں سچ کہتا ہوں، اور میں نے کئی جگہوں پر کہا کہ علمیت پر حدیث پڑھانے والے ہم علماء کو بھی اپنے رب کریم پر یقین نہیں آیا، اور چلہ اور 4 مہینے کی ترتیب میں گھومنے والے اور یقین کے کلمات بولنے والے کو بھی یقین نہیں آیا. اگر یقین آ جاتا تو میں اور آپ کبھی بھی تقدیر پر اشکال نہ کرتے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کام ہو گیا اس پر یوں نہ کہو اگر میں ایسا کرتا تو ایسا ہوتا. یہ تقدیر پر اشکال ہے. جو ہو گیا بس وہ اللہ کی طرف سے ہے. والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، اللہ ہی کی طرف سے. تو سب سے پہلے ہمیں اپنی توحید اور اپنی وحدانیت کے سبق کو بہت مضبوط کرنا ہے. اللہ ہی کرنے والا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں. وہی ذات واحد لا شریک لہ. آج کل ایک عالمیہ یہ بھی ہو چکا ہے کہ لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ اگر اللہ ہے تو وجود کہاں ہے. یہ چونکہ آج کل جو ہے سب ظاہری دنیا پر آ چکے ہیں تو پوچھتے ہیں کہ اللہ ہے کہاں. اس وقت ہمیں جو محنت کرنے کی ضرورت ہے، یہ جو ذہنی خرابی پیدا ہو گئی ہے، اس پر محنت کرنے کی ضرورت ہے. پوچھتے ہیں ہمارے بچے کہ اللہ کہاں ہے. ہم ان کو سمجھائیں کہ ہر چیز کے وجود کے لیے اس کا دکھائی دینا ضروری نہیں ہے، اور اگر دکھائی دینا ضروری ہوتا تو آکسیجن اور ہوا یہاں ہے، لیکن وہ مجھے دکھائی نہیں دے رہی ہے تو کیا میں ہوا کا انکار کر دوں گا؟ دنیا بھر کی چیزیں ہمیں دکھائی نہیں دے رہی ہے لیکن ہم اس کے قائل ہیں. تو اللہ کی ذات بھی موجود ہے، اس کا وجود ہے، اور اس نے بے شمار دلائل دیے ہیں. وہ دلائل مجھے اس وقت پیش نہیں کرنا ہے. مجھے صرف حضرت نانوتوی نور اللہ مرکزہ کی ایک بات موجودہ زمانے کے اعتبار سے پیش کرنا ہے کہ آگ، پانی، ہوا اور مٹی میں تضاد ہے. آگ اور پانی کبھی جمع نہیں ہو سکتا ہے. کوئی دنیا کا انسان، کوئی سائنس جمع کر کے بتا دے کہ فائر بھی ہو اور پانی بھی ہو. اگر آگ ہوگی تو پانی وہاں نہیں ہو سکتا ہے، پانی ہے تو آگ نہیں ہو سکتی. یہ از قبیل تضاد ہے. لیکن اس انسان کو پیدا کرنے میں اللہ نے آگ کو، پانی کو، مٹی کو، ہوا کو، جو تضاد چیزیں تھی اس کو جمع کر کے کائنات کا اس انسان بنا دیا. یہ اسی کی ذات کے اندر اللہ کی توحید ہے. وفی انفسکم افلا تبصرون. میری اور آپ کی ذات میں خود یہ دلیل موجود ہے کہ اس نے تضاد سے مجھ کو پیدا کیا. مجھ میں آگ بھی ہے، مجھ میں پانی بھی ہے. علامہ دمیری رحمۃ اللہ علیہ نے حیات الحیوان میں، وہ اس لیے کتاب نہیں لکھی ہے کہ کوئی جانوروں پر اسٹڈی کر کے کوئی دنیا کو کوئی سائنسی سبق پڑھانا تھا، یا اس لیے کتاب نہیں لکھی، اللہ کی توحید کے لیے لکھی. اس میں وہ کبوتر کے سلسلے میں تحقیق کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ جب کبوتر کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے انتریاں اندر میں جو ہیں وہ ملی ہوئی ہوتی ہے. تو وہ 3 دن تک اپنی چونچ کو اپنے بچے کے منہ میں ڈال کر پھونک مارتا رہتا ہے، اور 3 دن کے بعد انتریاں اندر کی کھلتی ہے، تب جا کر کے دانا جانا شروع ہوتا ہے. اتنا معمولی پرندہ اپنے بچے کے پیٹ کو کھولنے کے لیے 3 دن تک پھونک مارتا ہے. اس تعلیم کو دینے کے پیچھے کوئی رب کریم موجود ہے، کوئی اللہ کی ذات موجود ہے. تو بے شمار دلائل ہے اس ذات کریم کے. کاش کہ ہماری سمجھ میں آ جائے کہ وہ اللہ ہے اور وہ موجود ہے، اور میرے اور آپ کے حال، ماضی، مستقبل سب کو وہ جانتا ہے. تو پہلی بات تو ہے ہماری توحید درست ہو جائے، ہم اللہ کے سچے قائل اور سچے بندے بن جائیں. اس کے بعد اس رب کریم نے، عجیب و غریب بات یہ ہوئی کہ اپنے مجاز کو پہچاننے کے لیے انبیاء کو پیدا کیا. اس لیے کہ اس رب کریم تک ہم پہنچیں گے کیسے؟ ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ وہ ہم سے کیا چاہتا ہے؟
کوئی ہر انسان پر تو اس کا خط آ نہیں سکتا ہے کہ زید، عمر، بکر، خالد پر سب پر خط آ جائے اللہ تعالیٰ کا، ایسا تو نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اس نے کچھ مخصوص اپنے بندے بھیجے۔ اس کائنات کو اس نے بہت عارضی بنایا ہے، ٹیمپرری بنایا ہے اس کائنات کو۔ اگرچہ مجھے اور آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ ہزاروں سال سے چل رہی ہے اور ابھی نہ معلوم کتنی چلے گی، بھئی کوئی کچھ کہہ نہیں سکتا ہے کہ قیامت کب آئے گی، ابھی کچھ پتہ نہیں ہے کہ قیامت کب آئے گی۔ حقیقت یہ ہے کہ بہت سارے ہمارے اکابر نے دعویٰ کیا تھا، کسی نے 500 سال کا دعویٰ کیا، وہ بھی پورا ہو گیا، اور جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کسی نے 1000 سال کا دعویٰ کیا، وہ بھی پورا ہو گیا، اور جلال الدین سیوطی نے دعویٰ کیا ہے خود 1500 سال کا، لیکن 1500 بھی ہم قریب اب ختم کر رہے ہیں، لیکن ابھی تک کوئی آثار ہاں یہ ضرور ہے کہ کچھ علامات اس طرح کی پائی جا رہی ہے جس میں بچوں کا نافرمان بن جانا، مساجد کا جھگڑوں سے بھر جانا، شراب کا عام ہو جانا، گانے کا عام ہو جانا، یہ علامات اپنی جگہ مسلم ہے، لیکن وہ جو بڑی نشانیاں ہیں وہ ابھی کچھ بھی وجود میں نہیں ہے، اس لیے ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ قیامت کوئی سر پہ آ گئی ہے۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ آثار قیامت اس وقت جو ہیں ہمیں نظر آ رہے ہیں، یہ فتنوں کی اس دنیا کے اندر۔ تو بہرحال اس دنیا کو کب تک چلنا ہے وہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن یہ مسئلہ ضرور ہے کہ چاہے کتنی ہی چلنے والی کیوں نہ ہو، یہ ٹیمپرری، یہ وقتی ہے، یہ دائمی نہیں ہے۔ اس ٹیمپرری دنیا میں اس کائنات کا سب سے بڑا جو حیوان اللہ نے پیدا کیا ہے وہ حضرت انسان ہے۔ باقی ساری مخلوق کو، ایک تو جنوں کی مخلوق ہے اس کو تو رہنے دو، وہ ہمارے ساتھ اس وقت نہیں ہے کہ ہم ان پر گفتگو کریں۔ انسان جو ہے وہ کائنات کی سب سے بڑی مخلوق ہے حیوان کے اندر، اور اس کو جو فضیلتیں، جو شرف، جو مقام، جو بلندی، جو فہم، جو سمجھ، جو دماغ، جو سلیقہ اور طریقہ اس کو عطا فرمایا ہے، حدیث شریف میں آتا ہے کہ اگر حق تعالی جل شانہ و عم نوالہ اس دنیا میں بالفرض و تقدیر کسی کے جسم کو لے کر کے دنیا میں آئے تو وہ انسان کے جسم میں آئے گا، یعنی اس کے جسم کو اختیار کر کے آئے گا، یعنی اس طرح کا بن کر کے آئے گا۔ اگرچہ اس دنیا میں وراء الورا ہے، لیکن بالفرض و تقدیر اگر اپنی مخلوق میں وہ کسی کی شباہت اختیار کر سکتا ہے تو وہ انسان کی، اس لیے کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اس بہترین انسان کو بہترین بنانے کے لیے، خوبصورت بنانے کے لیے، جنت کے لائق بنانے کے لیے، میراث آدم کو دینے کے لیے، اس لیے کہ جنت آدم علیہ السلام کی میراث ہے، حضرت آدم وہاں رہے ہیں، تو میراث آدم کو دینے کے لیے، اپنی نعمتوں سے نوازنے کے لیے، اس کو سرفراز کرنے کے لیے، معزز بنانے کے لیے اس نے اپنے کچھ مخصوص بندے بھیجے جس کو انبیاء کہا جاتا ہے۔ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کا تقدس سب سے اونچا۔ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے عقیدۃ الطحاویہ، ہمارے مدرسوں میں کتاب پڑھائی جاتی ہے، عقیدۃ الطحاویہ میں یہ مسلک لکھا ہے کہ تمام انبیاء تمام خصوص ملائکہ سے افضل ہے، یعنی جتنے انبیاء ہیں، صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، تمام انبیاء تمام خصوص ملائکہ سے افضل ہے، جبریل سے افضل، میکائیل سے افضل، اسرافیل سے افضل، عزرائیل سے افضل، حملۃ العرش سے افضل جو عرش کے اٹھانے والے ہیں، تمام ملائکہ سے جب خصوصی لوگوں سے افضل ہے تو عمومی لوگوں سے، تو عموم ملائکہ سے تو بطریق اولا وہ افضل ہیں۔ تو حضرات انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم تمام ملائکہ سے افضل ہے۔ اور عجیب و غریب بات یہ ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام جتنے بھی دنیا میں تشریف لائے اور جن کی قبریں معلوم ہیں، بہت سے نبیوں کی تو پتہ بھی نہیں ہے ہمیں، نہ قرآن نے بیان کیا، نہ حدیث نے بیان کیا، نہ ان کی قبروں کا پتہ ہے۔ اجمالاً ایمان کا ہمیں کہہ دیا گیا کہ تمام نبیوں پر ایمان لے آؤ، ہمارا ایمان ہے سارے نبیوں کے اوپر، تو ہمارا اجمالی ایمان ہے۔ بہرحال جتنے انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والتسلیم ہیں اور جن کی قبروں کا ہم کو پتہ ہے، دنیا میں بڑے سے بڑا بزرگ
اس کی قبر پر تو بدعتیں ہوئی ہیں اور ہو سکتی ہے، لیکن انبیاء کی قبروں کو اللہ نے بدعت سے پاک رکھا ہے۔ اسی لیے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بہت پیاری بات فرمائی، فرمایا نبی اپنی حیات میں بھی امت کو مستفیض کرتا ہے اور بعد الموت بھی مستفیض کرتا ہے۔ اگر نبی کی قبر پر بدعت ہونے لگے تو ظاہر سی بات ہے کہ امت مستفیض ہونے کے بجائے گمراہ ہو جائے گی۔ اس لیے تمام نبیوں کے باب میں یہ مسئلہ ہے، آپ دیکھ لیجئے صرف 2 نبیوں کے باب میں امت نے غلو کر دیا، ایک عزیر علیہ السلام اور ایک عیسیٰ علیہ السلام۔ ان دونوں کے باب میں عزیر علیہ السلام کا مسئلہ یہ ہوا کہ حضرت عزیر علیہ السلام گزر رہے تھے اور وہاں اللہ تعالیٰ سے ایک سوال فرمایا کہ اللہ تو یہ جو بیت المقدس بالکل ویران ہو گیا، سب مر گئے، دوبارہ کیسے زندہ کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے خود عزیر پر موت ڈال دی اور 100 سال تک وہ ویسے ہی رہے، اور پھر اللہ نے 100 سال کے بعد زندہ کیا۔ ان کا دوبارہ زندہ ہونا یہ قوم کو دھوکہ دے گیا کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں اس لیے دوسرا وجود ملا، یہ یہود کو دھوکہ دے گئے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بغیر باپ کے پیدا ہونا اور اس کے ساتھ نابینا کو بینا کر دینا بحکم خداوندی، اور کوری کو اچھا کر دینا بحکم رب، اور مردہ کو زندہ کر دینا بحکم خداوندی، عیسائیوں کو دھوکہ دے دیا اور انہوں نے حضرت عیسیٰ کو رب کہہ دیا۔ ورنہ حقیقت یہ ہے کہ یہ دونوں اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے نبی ہیں، اور بحیثیت نبوت ہمیں ان پر ایمان لانا ہے۔ تو تمام انبیاء کی قبروں کو اللہ نے بدعت سے، خرافات سے پاک رکھا ہے، ان کی قبروں پر کوئی بدعت نہیں ہوتی۔ دنیا کے سارے بزرگوں کے قبروں پر ہوتی ہوگی، لیکن انبیاء کی مقدس شخصیات کو اللہ تعالیٰ نے پاک رکھا ہے۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ انبیاء حیات میں بھی امت کو اپنا فیض پہنچاتے ہیں اور بعد الوفات بھی امت کو اپنا فیض پہنچاتے ہیں۔ ان تمام نبیوں کے اندر آخری کری جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جن کے عنوان سے میں اور آپ جمع ہوئے ہیں، اور جن کے سلسلے میں ابھی مولانا نے بہت بہترین باتیں ارشاد فرمائی، اور ہمارے شاعر سلمہ نے قاری صاحب نے مجمع کو ماشاءاللہ گرما دیا، جس کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بہت بہترین بات فرمائی۔ تو ان دونوں کے مجموعے سے فوراً میرا ذہن منتقل ہوا علامہ سخاوی کی اس بات کی طرف کہ جس میں علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہ نے ہمیں حکم دیا کہ تم میرے نبی پر درود و سلام بھیجو، صلو وسلموا، ہم کو حکم دیا ہے۔ لیکن جب اس آیت کا نزول ہوا تو حضرات صحابہ دربار نبوت میں پہنچے اور فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ ہم کو صلاۃ و سلام کا حکم دے رہا ہے آپ پر، تو سلام تو ہمیں معلوم ہے، السلام علیکہ یا رسول اللہ، صلاۃ کا کیا مطلب؟ اس لیے کہ صلاۃ، یہ علماء بیتے ہیں، عربی زبان کے اعتبار سے مختلف معنی میں ہے۔ صلاۃ کا معنی تو اپنے بدن اور باڈی کی اور چوتر کی حرکت کو بھی کہا جاتا ہے۔ صلاۃ کا معنی دعا بھی ہوتا ہے، صلاۃ کا معنی نماز بھی ہوتا ہے۔ تو صلاۃ کے تو بہت سارے معنی ہیں، اور اللہ ہم کو یہ کہہ رہا ہے کہ ہم آپ پر صلاۃ بھیجے، تو صلاۃ کیسے بھیجے آپ پر؟ تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، جو درود ابراہیم ہے۔ اسی لیے تمام درودوں میں سب سے افضل درود درود ابراہیم ہے۔ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں کہ افضل درود جو ہیں وہ درود ابراہیم ہے، اس لیے کہ یہ براہ راست نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے۔ تو اللہم صلی علی محمد درود ابراہیم بتایا۔ سخاوی کہتے ہیں کہ اللہ نے مجھ کو کہا کہ صلو وسلمو، تم صلاۃ و سلام بھیجو، اور میں دربار نبوی میں گیا تو اللہ کے نبی نے صلی علی محمد کے الفاظ سکھائے۔ اب میں اس کو جب پڑھ رہا ہوں تو اس کا میننگ تو یہ ہوتا ہے اے اللہ تو رحمت نازل فرما، اے اللہ تو صلاۃ نازل فرما۔ تو اللہ نے مجھ کو کہا صلو، اور میں اللہ کو کہہ رہا ہوں صلی علی محمد، تو آیت پر عمل کہاں ہوا؟ سخاوی فرماتے اس آیت پر تو بہت بڑا اشکال ہے کہ آیت پر عمل ہی نہیں ہوا، ہم نے تو اللہ کے حوالے کر دیا۔
پھر علامہ سخاوی نے جواب دیا کہ بہت عاشق رسول تھے، یصلون پر جو آپ کو سنایا کہ جو دوام پر، ہمیشگی پر دلالت کرتا ہے، عشق رسول میں ڈوبا ہوا یہ انسان تھا۔ ان کی کتابوں کو جب پڑھتے ہیں، میں نے میرے حضرت شیخ یونس صاحب قدس سرہ سے سنا کہ جو سخاوی کی کتاب کا مطالعہ کرتا ہے، اللہ اس کی زندگی میں عشق محمدی پیدا کر دیتا ہے۔ وہ اتنے دیوانے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو وہ اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ جب نبی علیہ السلام سے ہم نے کہا کہ صلو وسلموا، اور حضرت نے ہم کو درود شریف بتایا، تو نبی اپنی طرف سے تو کچھ بولتے نہیں، معلوم ہوتا ہے کہ صلی علی محمد جو ہیں وہ بھی اللہ ہی نے بتایا آپ کو، کہ پیغمبر یہ پوچھنے آئے ہیں تو ان کو یہ بتا دو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد ما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی۔ درود شریف اللہ ہی نے بتایا۔ کیوں بتایا آخر؟ اے اللہ، اگر تو ہی بھیجنے والا تھا تو صلو وسلموا سے ہمیں کیوں کہا تھا تو نے؟ جب تو ہی اتارنے والا تھا تو تو نے ہم کو کیوں کہا؟ سخاوی جواب دیتے ہیں کہ خلاصہ یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جب ہم نے نبی سے پوچھا اور نبی نے یہ درود علیہ السلام جو ہمیں بتایا، اس میں اشارہ ہوا کہ میرے محبوب تیری امت صلاۃ و سلام کا طریقہ پوچھ رہی ہے، ان سے کہہ دو کہ میرے حوالے کرے، اس لیے کہ میں نے تم کو حکم ضرور دیا ہے لیکن تم میرے نبی کی شان نہیں پہچان سکتے، اس لیے اس کے مطابق درود بھی نہیں بھیج سکتے، اس کے مطابق رحمت بھی نہیں بھیج سکتے، میرے حوالے کرو۔ میں جانتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام، اس لیے میں میری شان کے مطابق اتاروں گا، اس لیے اللہ کے حوالے ہم نے کر دیا اللہم صلی علی محمد، اے اللہ تو ہی رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تو سخاوی کہتے ہیں پھر صلو وسلموا سے ہمیں کیوں حکم دیا؟ جواب دیتے ہیں ہمیں حکم دے کر اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرمایا، اتار تو میں رہا ہوں میرے محبوب پر ہمیشہ رحمتیں اور درود اور صلوات، لیکن تمہیں حکم اس لیے دیا تاکہ تم ثواب میں شریک ہو جاؤ، تم مقام میں شریک ہو جاؤ، تم شفاعت میں شریک ہو جاؤ، اور تمہیں نبی کی سفارش نصیب ہو جائے، نبی کا قرب نصیب ہو جائے۔ سخاوی نے لمبی بحث کر کے فرمایا یہی تو نقطہ ہے یہاں پر کہ اذان کے بعد جو ہمیں دعا سکھائی گئی، رب ہذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آت محمدا الوسیلہ وابعثہ مقاما محمودا، یہ مقام محمود جو ہے یہ تو وہی شفاعت کبریٰ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت میں سب کی سفارش کرنے والے ہیں جنت میں جل حساب کے لیے، یہ وہی تو مقام محمود ہے۔ تو مقام محمود تو آلریڈی اللہ نے دے دیا ہے آپ کو، نبی خود کہہ کر گئے ہیں کہ قیامت میں اللہ کے سامنے حاضر ہوں گا، تعریف کروں گا، ارفع راسک سل توتا وشفا تشفا، اور جس میں سر اٹھاؤں گا میں سفارش کروں گا، میری شفاعت پر حساب شروع ہو جائے گا، یہی تو مقام محمود ہے۔ تو جب مقام محمود مل چکا ہے تو اس کی دعا کروانا یہ تو تحصیل حاصل ہے، ایک چیز مل چکی ہے، اس کی دعا کی کیا ضرورت ہے؟ علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے تو اپنے محبوب کو یہ مقام دے دیا ہے، لیکن ہمیں اس لیے مکلف بنایا گیا کہ دنیا میں یوں کہوں کہ مولانا میں آپ کا نام لے کر دعا کرتا ہوں تو آپ کے دل میں میری محبت پیدا ہوتی ہے یا نہیں؟ واہ، میرا نام لے کر دعائیں کر رہے ہیں۔ دنیا میں یوں کہوں کہ آپ کا نام لے کر آپ کے دل میں میری محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ فرمایا میں نے تو میرے محبوب کو مقام محمود دے ہی دیا ہے، لیکن جب تم دعا کرو گے تو نبی کے دل میں تمہاری محبت پیدا ہوگی، تمہیں انگلی پکڑ کے جنت میں لے جائے گا۔ اسی پر اس دعا کے اخیر میں فرمایا میں اس کی سفارش کروں گا، میں اس کو ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جاؤں گا۔ تو بہرحال آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ مقام، یہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو مقام عطا فرمایا ہے، ظاہر سی بات ہے کہ یہ کوئی معمولی نبی نہیں ہے جو ہمیں ملا ہے، جو قیامت تک کا نبی ہے، جو قیامت تک کی کتاب لے کر آیا۔ ہمارا عقیدہ ہے، اس بات پر یاد رکھو، ہمارا عقیدہ ہے اس بات کے اوپر کہ ختم نبوت
اور خاتم النبیین، اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا۔ بہت اشارات ہوئے ابھی آپ کے سامنے کہ لا نبی بعدی ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے متعلق ارشاد فرمایا کہ بہترین مکان ہے، بیوٹیفل مکان کہہ رہے تھے کہ بیوٹیفل مکان ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ ایک شاندار مکان ہے، اور حضرت اس سے تشبیہ دے رہے ہیں اور کہا کہ میں آخری اس کی اینٹ ہوں، نبوت کی اینٹوں سے اللہ نے اس مکان کو سجایا اور میں آخری اینٹ ہوں۔ ظاہر سی بات ہے کہ ایک شاندار مکان اور مکمل ہو گیا۔ اصل میں اس میں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہو رہا ہے کہ پہلے زمانے میں مکان کا افتتاح اس طرح ہوتا تھا کہ مکان پورا ہو جاتا تھا، ایک اینٹ کی جگہ رہنے دیتے تھے، وہ کسی بزرگ سے رکھوا دیتے تھے، یہ تکمیل مکان۔ اور اب تو ماشاءاللہ پلاسٹر ہو جاتا ہے، کلر ہو جاتا ہے، اس کے بعد دعا ہوتی ہے، اس لیے اب اینٹ ویٹ کا تو مسئلہ رہا نہیں، تو اب کہتے ہیں ریبن کا، تو اب کہتے ہیں قرآن خوانی کرو۔ خیر جو بھی طریق ہے اس وقت کا، حضرت یہ فرماتے ہیں کہ میں آخری اینٹ ہوں، اور ایک مکان تعمیر ہو گیا، مکمل ہو گیا، مکمل مکان کے بعد اب اینٹ کا رکھنا یہ مکان کو بھدی بنانا ہے، اور اللہ اپنے نبوت کے مکان کو کبھی بھدی نہیں بنائے گا، چاہے وہ مسیلمۃ الکذاب ہو یا اسود انسی ہو، وہ مسیلمۃ الکذاب یا مسیلمۃ الپنجاب ہو، دونوں میں سے کوئی بھی ہو، حق تعالیٰ جل شانہ کسی سے بھی اپنے نبوت کے مکان کو خراب نہیں کرے گا۔ خاتم النبیین ہمارا عقیدہ ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اس نبی کو جو علم دیا، میں نے ابھی جمعہ کے اندر اس کی طرف اشارہ کیا کہ اس نبی کو جو علم دیا ہے، میں بہت مختصر بات عرض کر دوں معجزات پر۔ معجزہ جو ہے عاجز کرنے والا، جس سے دنیا کا انسان عاجز ہو جائے، اس کو معجزہ کہا جاتا ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی معجزہ تھی۔ سیوطی نے تو 300 لکھے، بیہقی نے 1000 لکھے کہ 1000 معجزات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ حسن بصری فرماتے ہیں کہ نبی کا شب و روز معجزہ تھا، رات دن معجزہ تھا، حضرت کی شجاعت معجزہ، آپ جیسی بہادری امت میں کوئی پیش نہیں کر سکتا، آپ کی سخاوت معجزہ، آپ کا علمی مقام معجزہ، آپ کا قوت فہم معجزہ، آپ کی عبادتیں معجزہ، آپ کا بیان معجزہ، آپ کی راتوں کی نمازیں معجزہ۔ دنیا کا کوئی انسان پیش کر دے آپ جیسی عبادت کو، آپ جیسا علم، آپ جیسی فقاہت، آپ جیسے جوامع کلم اور جامع کلمات کو کوئی پیش تو کر دے۔ میرا ذہن منتقل ہو رہا ہے، اس لیے مجھے تو کچھ اور بات ذہن میں تھی، لیکن مولانا کے مضمون نے میرا مضمون اس طرف ڈال دیا۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت نافقہ حنظلہ کرتے ہوئے خدمت میں تشریف لائے، اور ابو بکر بھی ساتھ ہے کہ ابو بکر بھی منافق ہو گیا، اور بنیادی وجہ یہ ہوئی کہ نبی کی مجلس میں جو کیفیت ہوتی ہے وہ گھر پہ نہیں ہوتی۔ ہمارا بھی یہ حال ہوتا ہے کہ ہم یہاں جس کیفیت کے ساتھ ہے، گھر پہ جا کر کیفیت بدل جاتی ہے بیوی بچوں کے اندر۔ تو اسی کو حضرت حنظلہ نے نفاق سمجھ لیا۔ ابو بکر نے فرمایا کہ اگر اسی کو نفاق کہتے ہیں تو یہ تو مجھ میں بھی موجود ہے۔ دونوں کے دونوں خدمت اقدس میں پہنچے اور پورا واقعہ رکھا، آپ کو تسلی ہو جائے گی اس جامع کلمے سے۔ حضرت نے پورا واقعہ سننے کے بعد فرمایا ہاکذا وہاکذا، یہ بھی ایمان ہے، وہ بھی ایمان ہے، یعنی میری مجلس میں بھی ایمان ہے۔ اور گھر پہ جانے کے بعد بہت مختصر کلمہ ہے حضرت کا، بہت مختصر۔ اب جو شراء حدیث اس پر کلام کرنے بیٹھے، چھوڑو اس سب کلام کو۔ میں ہمارے حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ، ہم نے اپنے اکابر سے سنا، اپنے بزرگوں سے، ان کانوں سے سنا کہ رازی اور غزالی اور ابن تیمیہ کو جو علوم ملے تھے اللہ نے گنگوہی اور نانوتوی کو عطا فرمائے۔ ہمارے اکابر کو جو علوم ملے ہیں، حضرت نانوتوی اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فرمایا کہ یہ بھی ایمان ہے وہ بھی ایمان ہے، فرمایا اس کو ایک ایگزامپل سے سمجھنا پڑے گا، ایک مثال سے سمجھنا پڑے گا۔ حضرت نے مثال دی سمندر کی۔ سمندر میں طغیانی آتی ہے، جوش آتا ہے پانی میں۔ جو چاندنی رات ہوتی ہے نا، تو چاندنی رات میں پانی میں جوش آتا ہے،
اور پانی امنتا ہوا کنارے پر آتا ہے، اور جب چاندنی کم ہو جاتی ہے، مون کی روشنی جب کم ہوتی ہے تو پانی آہستہ آہستہ اندر چلا جاتا ہے۔ حضرت نانوتوی اس کی مثال دے کر فرماتے ہیں کہ پانی جب جوش میں آیا، طغیانی میں آیا، تو حقیقت سمندر میں اضافہ نہیں ہوا ہے، پانی تو اتنا ہی ہے، جوش آ گیا ہے، پانی نہیں بڑھا ہے، پانی میں جوش آ گیا ہے، اور وہ جوش اس روشنی کی وجہ سے آیا۔ اب فرمایا جب روشنی کم ہوتی گئی تو پانی آہستہ آہستہ اندر چلا گیا، پانی کم نہیں ہوا، پانی تو اتنا ہی ہے، لیکن روشنی نہ ہونے کی وجہ سے تھوڑا سا سمیٹ لیا گیا۔ حضرت اس کی مثال دے کر فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ تم گھر پہ ہوتے ہو تو بھی مومن و ایمان ہے، اور میری مجلس میں بھی مومن و ایمان ہے، لیکن میری مجلس میں میرے علم کی، تقوی کی، ورع کی روشنی جب پڑتی ہے تو ایمان جوش میں آ جاتا ہے، اور گھر پہ جب چلے جاتے ہو تو ایمان سمیٹ جاتا ہے، ورنہ ہا کدا و ہا کدا، ایمان یہ بھی موجود ہے، ایمان وہ بھی موجود ہے۔ اتنی زبردست مثال کے ذریعے سے ہمیں سمجھایا ہے، مایوسی ختم ہو جاتی ہے ہماری کہ گھر پہ جانے کے بعد تو ہماری وہ کیفیت رہتی نہیں، تو کہیں ہم بھی تو منافق نہیں ہو گئے، بیوی میں، بچوں میں، فلاں میں، کاروبار میں لگ کر کے۔ فرمایا نہیں، ایمان دونوں ہے، یہ بھی ہے وہ بھی ہے۔ بہرحال روشنی کی وجہ سے جوش آ جاتا ہے، اور گھر پہ جانے کے بعد اہل و عیال ملتے ہیں تو تھوڑا سا ان سے ملنا جھلنا ہو جاتا ہے۔ بہرحال حضرت جوامع الکلیم کے اعتبار سے بھی وہ معجزانہ شان رکھتے تھے کہ دنیا کا کوئی انسان ایسا معجزہ پیش نہیں کر سکتا۔ آپ کی عبادت معجزہ، آپ کا زہد معجزہ، آپ کا تقوی معجزہ، آپ کا علم معجزہ۔ اور کیوں معجزہ نہ ہوگا؟ اس لیے کہ حدیث معراج میں یہ کہا گیا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو شق صدر کیا گیا معراج کے موقع پر، ویسے تو 4 مرتبہ ہوا ہے جو امام نووی وغیرہ نے لکھا ہے، لیکن یہ جو معراج کے موقع پر ہوا تو روایتوں میں ہے کہ ممتلئن ایمانم و حکمہ، فرمایا برتن میں ایمان اور حکمت لایا گیا، اور ایمان اور حکمت کو لا کر کے آپ کے قلب مبارک پر ڈال دیا گیا۔ وہاں براہ راست قلب پر علم ڈالا جا رہا ہے، اور میرے اور آپ کے قلب پر تو بواسطہ محمد آ رہا ہے۔ اس لیے بخاری امیر المؤمنین نہ بنتا اگر واسطہ محمدی اس کو نصیب نہ ہوتا، سیدنا عبد القادر جیلانی قطب العالم نہ بنتے اگر واسطہ محمد الرسول اللہ نصیب نہ ہوتا، ہمارے امام احمد ابن حنبل امام اہل سنت والجماعت نہ بنتے اگر واسطہ محمد الرسول اللہ نصیب نہ ہوتا۔ تو ہم سب کے علوم تو جو ہیں انہی کا فیض ہے، نکلا ہوا ہے، جو اس کے 1% کا 0% بھی ہم نہیں کہہ سکتے ہیں اپنے علوم پر۔ ان کا علم جو تھا وہ تو براہ راست اللہ نے دل کے اوپر ڈال دیا۔ اسی لیے ہمارے بزرگوں نے مثال دیتے ہوئے فرمایا کہ 50,000 سمندر دنیا کے علم سے بھر دو تو بھی محمد الرسول اللہ کے علم کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ اسی کو آپ نے ارشاد فرمایا، اوتیت علم الاولین والآخرین، مجھے اگلوں کا بھی علم دیا گیا، مجھے قیامت تک کا علم دیا گیا۔ آپ نے سارے حالات قیامت تک کے بیان فرما دیے، دجالی فتنے کو بھی بیان کیا، یاجوجی فتنے کو بھی بیان کیا، اور نبوت کے جھوٹے دعوے داروں کو بھی بیان فرمایا، ثلاثون کذابون دجالون الی یوم القیامہ، اور ترک سنت کے فتنوں کو بھی بیان فرمایا، اور ترک حدیث کے فتنوں کو بھی آپ نے اشارہ فرمایا، اور تاریخ قرآن کے فتنوں کو بھی بیان فرمایا، اپنے اسلاف کے گالیاں دینے والوں کے فتنوں کو بھی آپ نے روایتوں میں ذکر فرمایا، اپنے بزرگوں کے گالیاں دینے والوں کے فتنوں کو بھی آپ نے اپنی روایت میں ذکر فرما دیا۔ یہ تمام فتنوں کو قیامت تک کے آپ ذکر فرما رہے ہیں، یہ آپ کو اوتیت علم الاولین والآخرین ہے۔ اور اگر آپ کی عبادت کا معجزہ دیکھا جائے تو عبادت کا عالم یہ ہے کہ رکوع بھی اتنا طویل، سجدہ بھی اتنا طویل، قیام بھی اتنا طویل، شاید میں اور آپ 2 5 10 دن تو جوش میں آ کر اس طرح کی عبادت کر سکتے ہیں، باقی دوام عبادت کا یہ مسئلہ نہیں ہو سکتا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوام عبادت کا یہ مسئلہ رہا، حتیٰ کہ بڑھاپے میں آپ کے باب میں بخاری شریف میں روایت ہے کہ ابتداً بیٹھ جاتے تھے،
معمول تو وہی تھا 5 پارے 7 پارے 8 پارے 10 پارے پڑھنے کا، لیکن ابتداً بیٹھ جاتے تھے اور پھر کچھ بیٹھ کر پڑھنے کے بعد پھر کھڑے ہو جاتے تھے، اور کچھ آیات کھڑے ہو کر پڑھتے تھے، اور پھر اس کے بعد وہی طویل رکوع، وہی طویل سجدہ، حتیٰ کہ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے میرے دل میں کبھی کبھی یہ خیال گزرتا تھا کہ کہیں نبی کی وفات تو نہیں ہو گئی، تو میں پاؤں میں حرکت دیتی تھی، تب مجھے پتا چلتا تھا کہ حضرت اس دنیا میں ہے۔ اس کا مطلب یہ نکلا کہ آپ کو نماز میں حرکت بھی نہیں ہوتی تھی۔ میری 4 منٹ کی، میں دوسروں سے نہیں کہتا، میری 4 منٹ کی نماز میں 10 مرتبہ حرکت کرتا ہوں، کبھی داڑھی پر ہاتھ، کبھی ادھر ہاتھ، کبھی ادھر ہاتھ، کبھی یوں ٹوپی سیدھی کر رہا ہوں، کبھی اس طرح ٹوپی سیدھی کر رہا ہوں۔ ہم کیا سیرت کے جلسے کریں گے جن کی نماز ابھی تک سیرت پر نہیں آئی، جن کا وضو ابھی سیرت پر نہیں آیا۔ میرے اور آپ کے وضو کو اگر دیکھ لیا جائے تو شاید میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا وضو فرائض کی حد تک تو ٹھیک ہے، باقی سنن و مستحبات ہمارے وضو میں نہیں ہوا کرتے۔ ہماری نماز کا یہ عالم، ہمارے وضو کا یہ عالم، صف اول میں ہم نماز پڑھ رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ تہجد گزار ہیں، تکبیر تحریمہ ہماری فوت نہیں، لیکن اخلاقی دنیا میں اور آپ جب ہم پہنچ جاتے ہیں تو شاید مجھے لگتا ہے کہ مجھ سے زیادہ بد اخلاق کوئی نہیں ہوگا۔ میری زبان فسق و فجور سے بری ہوئی، گالی گلوچ سے بری ہوئی، دوسروں کے پیسوں کو لے لینے سے بری ہوئی، قرض لے کر دبانے سے بری ہوئی، بیوی کے عدم حقوق سے بری ہوئی، بچوں کے عدم حقوق سے بری ہوئی۔ آپ ہماری زندگی کا سروے اور حساب کر لے تو ایسا لگتا ہے کہ ہم کبھی مسجد کے رہ گئے تو اخلاق کے نہیں رہے، اور کوئی اخلاق کا رہ گیا تو مسجد کا نہیں رہا، اور کوئی مسجد اور اخلاق کا رہا تو معاشرت کا نہیں رہا، اور کوئی معاشرت میں ٹھیک ہوا تو معاملات کا ٹھیک نہیں ہے، اور کوئی معاملات اور اخلاق اور معاشرت میں ٹھیک ہے تو عقائد ٹھیک نہیں ہے۔ بہرحال یہ میرا اور آپ کا، یہ ہمارا ان لوگوں کا حال ہے جو سیرت کے اوپر گھنٹوں گفتگو کیا کرتے ہیں، گھنٹوں بولا کرتے ہیں، ان کی زندگیوں کا یہ حال ہے۔ تو ہمیں اپنی زندگی کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک لائف اور مبارک زندگی پر لانے کی ضرورت ہے۔ آئے گی کیسے زندگی؟ جب تک کہ ہم عزم و ارادہ نہیں کریں گے۔ سیرت کا موضوع تو بہت طویل ہے، اس کو اگر کوئی بیان کرنا چاہے تو نہیں بیان کر سکتا، زندگیاں پوری ہو جاتی ہے۔ آج تک لوگ سیرت پر کتابیں لکھتے چلے جا رہے ہیں۔ ایک سیرت ہے، ایک سورت ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سورت بھی عظیم المرتبت اور سیرت بھی عظیم المرتبت، لیکن سورت میں کرنا کچھ نہیں ہے، سیرت میں کرنا پڑتا ہے۔ سورت کا معنی تو حضرت کا چہرہ انور ہے، داڑھی مبارک ہے اور حضرت کی خوبصورتی ہے، یہ سورت ہے۔ اس کے بیان میں ثواب ضرور ہے، باقی وہ حسن ہم نہیں لا سکتے، وہ خوبصورتی ہم نہیں لا سکتے۔ آپ وسیم تھے، آپ قسیم تھے، اور آپ کو دیکھنے سے کبھی جو ہے جی نہیں بھرتا تھا۔ دنیا کا عجوبے سے عجوبہ آپ لے لو، 1 مرتبہ دیکھو، 2 مرتبہ دیکھو، 3 مرتبہ دیکھو، بس اس کے بعد جی بھر جاتا ہے۔ اب کہتے ہیں اب نائگرا فالس نہیں جانا ہے، بہت ہو گیا، 2-3 مرتبہ دیکھ لیا، آپ بار بار کیا اس کو دیکھتے رہیں گے؟ اور تاج محل کو کیا دیکھیں گے؟ 2 مرتبہ دیکھا، اب کیا وہاں دوڑتے رہیں گے؟ دنیا کا بڑے سے بڑا عجوبہ 2-3 مرتبہ دیکھنے کے بعد تھک جاتے ہیں، لیکن سیدنا امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دنیا کی 2 چیزیں دیکھنے سے کبھی جی نہیں بھرتا، اور اخیر تک دیکھنے کو جی چاہتا ہے، ایک اللہ کا گھر کعبۃ اللہ اور ایک جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی نہیں بھرتا ہے۔ تو آپ کا حسن جمال بہت عجیب و غریب، جو اللہ تعالیٰ نے، وہ ابھی ہمارے قاری صاحب نے شعر میں پیش کیا نا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا کہ توبہ توبہ، میں یوں کہہ دوں کہ چاند جیسے، یہ تو شان رسول میں گستاخی ہو جائے گی، میرا نبی تو چاند سے بھی بہت اونچا ہے، چاند سے بھی بہت افضل ہے۔ تو بہرحال آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت، پیار، جب تک نبی کی محبت نہیں ہوگی، ہم ہر سال جلسے کرتے رہیں لیکن اس کے بعد کچھ نہیں ہوگا۔ ہمیں عشق، محبت، پیار پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ مولانا نے جب وہ روایت پیش کی تو فوراً میرا ذہن منتقل ہوا علامہ عثمانی کی اس تقریر کی طرف جو فتح الملیم میں علامہ عثمانی نے فرمائی ہے کہ حضرت عمر کو جب یوں کہا، حضرت عمر نے کہا کہ حضرت آپ سارے لوگوں سے مجھے زیادہ محبوب الا نفسی، میری ذات سے زیادہ نہیں، میری ذات تو میری ذات ہے، میری ذات سے آپ محبوب کیسے ہو سکتے ہو؟ حضرت نے فرمایا عمر تم مومن نہیں ہو سکتے ہو،
اگر تمہاری ذات سے بھی زیادہ میں محبوب نہ بن جاؤں، ہم سب اپنے گریبان میں منہ ڈال کر کے دیکھیں کیا ہماری ذات سے نبی محبوب ہے؟ میں آپ کو ایک طریقہ بتاؤں اس کے وزن کرنے کا۔ اگر میرے گھر میں میرا بیٹا نماز نہیں پڑھتا اور مجھے غصہ آ رہا ہے اپنے بیٹے کے نماز نہ پڑھنے پر، تو یاد رکھو نبی کی محبت زیادہ ہے بیٹے کے مقابلے۔ یہ میں نے آپ کو ترازو دیا، آپ اس ترازو پر وزن کر لیں، یہی ہے وہ محبت، یہی محبت عقلی ہے۔ اگر بیوی کھلے بال گھوم رہی ہے یا وہ لباس پہن کر کے باہر جا رہی ہے کہ جو لباس شرعاً پسندیدہ نہیں کہا گیا، اور شوہر کو غصہ آ رہا ہے اور دل نہیں چاہ رہا ہے اور بیوی کو جو بولنا ہے وہ بول سکتا ہے، تو سمجھ لو کہ نبی کی محبت زیادہ ہے بیوی کے مقابلے۔ اور آپ کا عمل ہو گیا اس حدیث شریف پر جو مل صاحب نے پڑھی تھی، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اولاد سے زیادہ محبت نبی کی ہو گئی، بیوی سے زیادہ محبت نبی کی ہو گئی، اسی لیے تو بیوی کا طریق پسند نہیں آیا، اسی لیے تو بچے کا بے نمازی ہونا پسند نہیں آیا۔ یہ نبی کی محبت کا غلبہ ہے، یہ معیار ہے۔ اس معیار پر اپنی محبت کو تول لو تو علامہ عثمانی فرماتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب کہا کہ میری ذات سے آپ محبوب زیادہ نہیں ہو سکتے ہیں، تو حضرت نے فرمایا پھر تم مومن کامل بھی نہیں ہو سکتے ہو۔ تو حضرت عمر فوراً بول پڑے الان یا رسول اللہ، جی محبت ہو گئی۔ اب شرائع حدیث سوال کرتے ہیں کہ ابھی 2 منٹ میں کیسے محبت آ گئی؟ ابھی تک تھی نہیں، 2 منٹ میں محبت آ گئی اپنی ذات سے زیادہ۔ صوفیہ تو اپنی توجہ کا مسئلہ لے آتے ہیں کہ توجہ ہو گئی، تو صوفیہ کا کلام ہے توجہ ہو گئی، بس توجہ سے دنیا بدل گئی۔ علامہ عثمانی فتح الملہم میں فرماتے ہیں عمر تو جان دینے والا انسان ہے نبی کے لیے، اس کے دل میں تو پہلے ہی سے اپنی ذات سے زیادہ محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، لیکن ذرا محبوب کی زبان سے بلوانا چاہتے تھے۔ ذرا محبوب کہہ دے مجھے کہ تیری ذات سے زیادہ محبت کر۔ اور جب محبوب نے کہہ دیا تو عمر نے فرمایا الان یا رسول اللہ، آپ کی محبت میرے دل میں آ گئی۔ محبت تو تھی آپ کے دل میں۔ ایک تو یہ ہے کہ محب کہیں کہ میں تجھ سے پیار کرتا ہوں، اور ایک یہ ہے کہ محبوب کہے پیار کرو نا میرے ساتھ۔ جو محبوب کے الفاظ میں لذت ہوا کرتی ہے وہ محب کے الفاظ میں کہاں ہوا کرتی ہے؟ عثمانی نے جو کلام کیا ہے واقعتاً دل میں عشق رسول کو پیدا کر دیا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو بہرحال اسی لیے مولانا نے ایک بات اور کہی تھی کہ لوگ مزمم کہتے تھے، تو مجھے ایک نقطہ یاد آ گیا کہ اسی لیے اللہ نے پہلے سے اس نبی کے لیے جو نام منتخب کیا وہ محمد کا، کہ مزمم کہنے والا بھی پہلے محمد سے تو تعریف کرے گا ہی پھر مزمم بولے گا۔ پہلے تو محمد سے تعریف ہی کرنا پڑے گا اس کو کہ اے محمد تو مزمم ہے، تو پہلے تعریف تو کر ہی دی اس نے۔ اللہ نے اس نبی کا نام ہی ایسا رکھا کہ آپ کے دشمن کو بھی آپ کی تعریف کرنا پڑے گا۔ ایسا نبی ہم سب کو عطا فرمایا ہے، ہم اس کے فالوور بنیں، ان کی سنتوں کو تلاش کر کر کے اس پر عمل کریں۔ ان کی لائف کے بغیر میرا کوئی عمل قبول نہیں ہوگا۔ سن لو، آپ بڑے سے بڑا عمل کر لیں، نبی کی سنت سے ہٹ کر کر رہے عند اللہ مقبول نہیں ہوگا۔ یہ قرآنی فیصلہ ہے، اس فیصلے کو کوئی ٹال نہیں سکتا ہے۔ سارے اعمال کی مقبولیت وزن ترازو محمدی میں ہو کر کے جائے گی، یہیں سے ہو کر کے جائے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن اسی کے ذریعے سے امت کو ملا ہے، تو امت کے اعمال اسی کے واسطے سے اوپر جائیں گی۔ اس کو ایک معیار بنا دیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس کے بغیر ہمارا کوئی۔ علامہ عبد الحتاب رحمۃ اللہ علیہ نے فوائد الجلیلہ میں ایک کتاب ہے بڑی زبردست، اس میں ایک واقعہ لکھا ہے۔ فرمایا کہ ایک بزرگ تھے، وہ ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ سبحان اللہ، 100 مرتبہ الحمدللہ، 100 مرتبہ اللہ اکبر پڑھتے تھے۔ وہ بزرگ نے خواب دیکھا کہ اسی طرح میدان حشر قائم ہے، اور فرشتے نامہ اعمال لے کر کے آئے اور نام بول رہے ہیں، کہہ رہے ہیں مولانا آؤ اپنی تسبیح کا ثواب لے جاؤ، مل صاحب آؤ اپنی تسبیح کا ثواب لے جاؤ، فلاں آؤ تسبیح کا ثواب لے جاؤ۔ ہر ایک کو ثواب دیا گیا، مجمع ختم ہو گیا۔ وہ بزرگ کہتے ہیں میں بیٹھا رہا، میرا نام ہی نہیں آیا، فرشتوں نے دفتر بند کر دیا۔ تو میں دورہ گیا کہ میں بھی تو تسبیح پڑھتا ہوں، آپ نے مجھے ثواب نہیں دیا۔ تو فرمایا
آج ثواب ان کو ملا ہے جو سنت کے مطابق پڑھتے تھے، یعنی 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر، جو تسبیح الفقراء ہے نماز کے بعد، اور رات پڑھے بستر پر تو تسبیح فاطمہ ہے، یہی تسبیح، نام کا فرق ہے، بستر پر پڑھیں تو تسبیح فاطمی ہے، اور نماز کے بعد پڑھو تو تسبیح الفقراء ہے۔ فرمایا کہ تم نے سنت کے مطابق نہیں پڑھا، تمہارا ثواب اللہ کے وہاں ہے، لیکن یہ ثواب ان کو ملا ہے جو سنت کے برتن میں عمل لے کر کے آیا ہے۔ معلوم ہوتا ہے عند اللہ وہ اعمال مقبول ہے جو سنت کے برتن میں ہم لے کر کے جائیں۔ اس طرح کے تو بے شمار واقعات ہیں اکابرین کے، بزرگوں کے۔ ہمارے حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں شاہ چراغ علی صاحب بہت بڑے بزرگ ولی کامل گزرے ہیں۔ ان کی ایک کرامت میرے حضرت سے ہم نے سنی تھی کہ ایک ڈاکٹر کی بیوی بہت بیمار تھی، شفا نہیں ہو رہی تھی، تو کسی نے کہا کہ ساری ڈاکٹری دوائیاں تو ہو گئی، تو بھی ڈاکٹر ہے، دوائیاں کر دی، کچھ اچھا نہیں ہو رہا ہے، چراغ علی بڑے بزرگ ہے، پانی پھکوا لے۔ لیکن وہ ڈاکٹر تھا نا، ذہنیت ڈاکٹر سے بھری ہوئی تھی، وہ ماننے کے لیے تیار نہیں، لیکن بیوی کا اصرار ہوا تو وہ گیا، پانی پھکوایا اور لے کر چلا، اور راستے میں پانی ڈال دیا زمین پر، اور کہا دوسرا پانی بھر لوں میں بھی تو دیکھوں کہ کیا ہوتا ہے۔ جہاں پانی زمین پر ڈالا کہ خشک زمین پر گھاس نکل آیا، یہ ان کی کرامت میں لکھا ہے۔ یہ شاہ چراغ علی نے خواب دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رفقائے اربعہ کے ساتھ، ابو بکر و عمر عثمان و علی کے ساتھ تشریف لائے، اور خواب میں حضرت نانوتوی کو فرما رہے ہیں کہ چلو حضرت تشریف لائیں ملاقات کے لیے۔ اب شاہ چراغ علی دوڑ رہے ہیں اور نانوتوی دھیرے 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 چل رہے ہیں۔ شاہ چراغ علی نے فرمایا مولوی قاسم جوش نہیں ہے تجھے، محبت نہیں ہے، کیوں جلدی نہیں چلتا؟ فرمایا میں اسی طرح چلوں گا۔ وہ بڑے زوروں سے پہنچے، حضرت سے مصافحہ ہوا، ان کو بازو میں بٹھا دیا قریب میں۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت نانوتوی پہنچے، مصافحہ ہوا، حضرت نے گود میں بٹھا لیا۔ تو وہ بزرگ کھڑے ہو کر پوچھ رہے ہیں کہ حضرت جتنی محبت و جذبات میں آیا، قاسم تو اتنے جذبات میں نہیں آیا، آپ نے اس کو اپنی گود میں بٹھایا۔ فرمایا میرا قاسم میرے قدموں کے نشان کو تلاش کرتا ہوا آیا ہے کہ جہاں نبی کے قدم پڑے ہیں میرے قدم پر جائیں، کچھ برکت مل جائے۔ یہ واقعہ میں نے براہ راست حضرت قاری طیب صاحب نور اللہ مرقدہ سے بھی سنا، اور میرے شیخ سے بھی سنا، اور قاری صاحب نے جو جملہ اس پر ارشاد فرمایا تھا وہ یہ تھا کہ جب نبی کے قدم پر قدم رکھنے سے نبی کی گود نصیب ہوتی ہے تو نبی کی زندگی پر زندگی رکھو گے انشاءاللہ جنت نصیب ہو جائے گی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی لائف اور اپنی زندگی کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے اوپر لائیں، فکریں کریں، کوشش کریں ہمارا گھر صحیح نمازوں سے آباد ہو، صحیح اخلاق سے آباد ہو، صحیح کیریکٹر ہو ہماری زندگی کے اندر، معاف اور درگزر ہماری زندگی ہو، دوسروں کی عزت کرنا، بڑوں کا اکرام کرنا، علماء کرام کی تعظیم کرنا، ہر غریب اور بیوہ اور یتیموں کی مدد کرنا، امت کو شفقت اور محبت کی نظر سے دیکھنا، دین کی اشاعت اور تبلیغ کرنا، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریق ہیں۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام اس امت کی تعریف کر کے گئے ہیں اس آپ کی فضیلت پر۔ چونکہ آپ سننے کے لیے آئے ہیں نا، تو آپ کی فضیلت کیا بیان کی گئی اس پر میں اپنی بات کو ختم کر دوں تاکہ آپ کو عظمت معلوم ہو۔ حدیث شریف میں ہے کہ قیامت کے دن تمام انبیاء دربار خداوندی میں پہنچیں گے، اللہ تعالیٰ ان کی امتوں سے پوچھے گا کہ کیا تم کو میرے نبیوں نے میرا دین پہنچایا تھا؟ تو وہ کہیں گے کہ نہیں ہم کو نہیں پہنچایا، سارے منع کر دیں گے سارے امتی۔ تو اللہ تعالیٰ انبیاء کو بلائیں گے کہ تم نے دین نہیں پہنچایا، تو انبیاء فرمائیں گے کہ جی ہم نے تو پہنچا دیا تھا ان کو۔ فرمایا گواہ کون ہے؟ انبیاء کو اللہ پوچھے گا گواہ کون ہے تمہارے؟ یہ جرح ہو رہی ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب مدعی دعویٰ کرتا ہے تو اس پر کوئی جرح کی جاتی ہے، جج کی طرف سے کچھ نہ کچھ پوچھا جائے، تو یہ جرح ہو رہی ہے کہ تم نے پہنچایا تھا، اس کا گواہ کون ہے؟ تو انبیاء یوں فرمائیں گے کہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم گواہ ہے، یہ امت نبیوں کی گواہ بنے گی۔ آپ مقام تو دیکھیں اس امت کا، یہ امت نبیوں کی گواہ بنے گی۔ جب اللہ تعالیٰ اس امت کو پوچھے گا کہ کیا نبیوں نے اپنی امت کو دین پہنچایا تھا، تو یہ امت کے اولیاء اور اتقیاء اور علماء اور صلحاء کہیں گے کہ جی پہنچایا تھا۔
فرمایا تم تو تھے نہیں، تم کیسے گواہی دے رہے ہو؟ تم تو بعد میں آئے، کیسے تم گواہی دے رہے ہو؟ تو یہ امت کہے گی کہ ہمارے نبی علیہ السلام نے ہم کو بتایا، ہمارے قرآن نے بتایا، اور اس پر ہم گواہی دے رہے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ اس مضمون کو نقل کر رہا ہے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم گواہ بنو علی الناس، انبیاء پر، وَيَكُونَ الرَّسُولُ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے گواہ، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یہ امت معتدل ہے، ایک طرف یہ امت نبیوں کی گواہ، اور ایک طرف اس امت کے گواہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دونوں اعتبار سے اس امت کا بڑا زبردست مقام ہے، اور شہادت کے لیے ہمیشہ رویت ضروری نہیں ہے۔ یا کابر مفتیان کرام فقہا بیٹھے ہیں، بہت سارے مسائل وہ بھی ہے بغیر رویت کے بھی گواہی دے سکتے، نہیں دیکھا پھر بھی گواہی دے سکتے۔ یہ غلط بات لوگوں نے منسوخ کر رکھی ہے کہ ہر بات میں رویت ضروری ہے۔ بزرگوں نے، محدثین نے، فقہا نے مسئلہ لکھا ہے کہ اگر تمہیں پتہ ہے ایک آدمی کی موت کا، دیکھا نہیں مرتے ہوئے، وہ مر چکا ہے، لیکن تمہیں علم ہے، اپنے اس علم پر گواہی دے سکتے کہ ہاں وہ آدمی مر گیا ہے۔ اگر تمام چیزوں میں رویت کا مسئلہ لے آؤ گے تو پھر عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر زندہ اٹھنے کے مسئلے کو میں نے کہاں دیکھا ہے، ہم نے کہاں دیکھا ہے؟ لیکن ہمارا ایمان ہے، اس لیے ایمان ہے کہ اس کو بیان کرنے والا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ جسد عنصری کے ساتھ اٹھائے گئے، آپ زندہ اٹھائے گئے، آپ کی موت نہیں ہوئی ہے، اور پھر آپ کا نزول ہوگا، اور اس نزول کے بعد آپ کی وفات ہوگی۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ تو بہت سے مسائل میں شہادت کے لیے رویت ضروری نہیں ہوتی ہے، ان مسائل میں ایک کہنے والے کی بات کا اعتبار کیا جاتا ہے۔ یہاں جو کہہ رہا ہے وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو اس امت کی فضیلت یہ ہے کہ اس امت کو اللہ قیامت میں انبیاء کے گواہ بنائیں گے، اور اس امت کے گواہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ یہ میرا اور آپ کا نبی مقام دے کر گئے ہیں، اگر ہم ہی مقام نہیں سمجھیں گے تو قصور ہمارا ہے، اللہ کا نہیں ہے، قصور ہمارا ہے، نبی کا نہیں ہے۔ اس کے لیے سنتوں کی بہت ساری کتابیں اب تو ماشاءاللہ انگلش میں بھی آ چکی ہے، ان کتابوں کو اپنے گھروں میں رکھیں، اس کا مطالعہ کریں۔ اب تو آپ کے وہاں الحمدللہ قریب قریب میں مساجد کا ماحول بن چکا ہے، جیسے یہ مصلی ہے، اور اس طرح کے نہ معلوم کتنے مصلی اور کتنے مساجد ہیں جہاں علماء کرام ہیں، ائمہ کرام ہیں۔ آپ ان سے سنت سیکھیں، اور جگہ جگہ ماشاءاللہ آپ کے وہاں دارالعلوم کا نظام ہو چکا ہے، آپ وہاں جائیں اور وہاں درس میں شریک ہو، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو سنیں، ان کی مبارک لائف، مبارک باتوں کو سنیں، اور اپنی زندگی میں اتارنے کی کوشش کریں۔ اسی کے اندر ولایت ہیں، اسی لیے میں نے آیت پڑھی تھی، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ نبی کی اتباع کے بغیر ولی نہیں بن سکتے، اور جو ولی بنے گا وہ اللہ کا دوست ہے۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو ایمان لایا اور تقوی اختیار کیا۔ صاحب روح المعانی نے لکھا ہے، معلوم ہوتا ہے ہر مومن اللہ کا دوست ہے۔ الذین آمنوا، ہر مومن اللہ کا دوست ہے۔ دوستی میں فرق ہوا کرتا ہے، ایک بہت قریبی دوستی ہوتی ہے، ایک میڈیم درجے کی ہوتی ہے، ایک وہ ہوتا ہے ذرا دور سے سلام علیکم ہوا کرتا ہے، لیکن دوست وہ بھی ہے۔ تو مومنین سے اللہ کی جو دوستی ہے نا، وہ اعمال کے اعتبار سے ہے، اور کفار سے اللہ کی دشمنی ہے، وہ جس درجے کا کافر ہوگا اسی درجے کی دشمنی ہوگی۔ ایک ابو جہل کی دشمنی، ایک فرعون کی دشمنی، ایک عتبہ اور شیبہ کی دشمنی، ایک اس کے بعد کے لوگوں کی دشمنی۔ بہرحال دشمنی میں بھی مراتب ہے، اور ولایت میں بھی مراتب ہے۔ ہم میں جتنی سنتیں ہوگی اتنے اللہ سے قریب ہوں گے اور ولایت نصیب ہوگی۔ اللہ جل شانہ ہم تمام کو مقام ولایت نصیب فرمائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی پر ہم سب کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ میں نے انہی کی باتوں میں سے کچھ باتیں چرا لی، اور میں نے اسی کو نقل کر دیا، مولانا کے اشعار کہہ دیے، تاکہ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں بھی محتاج ہوں، آپ بھی محتاج ہیں، ہم سب محتاج ہیں۔ موت تک ہمیں کام کرتے رہنا ہے، اور ڈرتے رہنا ہے اس بات سے کہ کہیں موت کے موقع پر ایمان کا مسئلہ داواں دول نہ ہو جائے۔ سب سے بڑا
ولا تموتن الا وانتم مسلمون، موت نہ آئے مگر اسلام پر۔ فکر اسی کی ہے کہ کلمہ لے کر کے جائیں۔ اسی لیے میں نے کسی مجلس میں کہا تھا کہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے وفات سے پہلے رمی جمار کا مسئلہ چھیڑ دیا۔ بھلا مفتی لوگ کہیں گے یہ کیا بے وقوفی کا مسئلہ ہے، کلمے پر تذکرہ کرنا چاہیے تھا، یہ کیا رمی جمار کا مسئلہ چھیڑ دیا؟ لیکن حضرات علماء فرماتے ہیں کہ رمی جمار کا مسئلہ اس لیے چھیڑا ہے کہ ابراہیم کو اور اسماعیل کو، حاجرہ علیہ السلام کو یہی شیطان گمراہ کر رہا تھا، اور وفات کا موقع تھا حضرت امام ابو یوسف کا، تو کہیں شیطان ایمان نہ لوٹ لے، اس لیے آپ نے رمی جمار کا مسئلہ چھیڑ دیا۔ اور اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ رمی جمار کے مسئلے میں اتنی طاقت ہے کہ اگر اس کا تذکرہ بھی کرتے ہو تو شیطان بھاگ جاتا ہے۔ اس مسئلے میں اتنی طاقت ہے، اتنی قوت ہے اس مسئلے کے اندر۔ ویسے بھی اس مسئلے پر اگر آپ گفتگو کرو تو شیطان وہاں نہیں رہتا ہے، اتنی قوت و طاقت ہے اس مسئلے کے اندر۔ تو بہرحال ہمیں فکر اس بات کی ہونی چاہیے کہ ہم ایمان پر جائیں۔ دنیا تو جیسے ویسے گزر جائے گی، مکان میں بھی، جھونپڑے میں بھی، چٹنی روٹی کھا کر بھی، بریانی کھا کر بھی، دنیا تو کسی طرح گزرنے والی ہے، گزر رہی ہے۔ حالات میں بھی، پریشانیوں میں بھی، مصائب میں بھی، خوشیوں میں بھی، غمیوں میں بھی، یہ کسی طرح گزر جائے گی۔ یہ جو ساری دنیا کی دور دھوپ اور پیغمبروں کی آمد اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت، وہ صرف اسی پر تھی کہ ہم ایمان لے کر کے جائیں۔ جہاں سے میں نے شروع کیا تھا وہیں پر ختم کروں، تاکہ اللہ آخرت کی نعمتوں سے مالا مال کرے، میراث جنت سے ہمیں مالا مال کریں۔ اسی لیے ان انبیاء کو بھیجا گیا ہے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اب کیا کام ہے؟ دعا کریں۔ ان بزرگوں میں سے کوئی دعا کرے؟ حضرت مولانا قاسم صاحب بھائی درود شریف پڑھ لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا وشفیعنا وسندنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا وشفاء من کل داء۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہمیں شریعت سے سچی محبت نصیب فرما، اے اللہ ہمیں آپ کی محبت عطا فرما، اے اللہ ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اور عقیدت عطا فرما۔ اے اللہ تیرے حبیب کا فرمان ہے ثلاث من کن فیہ وجد حلاوت الایمان ان یحب اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما۔ اے اللہ تو عبادتوں کی لذت اس کو دیتا ہے جس کے اندر تیری اور حبیب کی محبت ہوا کرتی ہے۔ اے اللہ ہمیں آپ کی محبت بھی عطا فرما دیجیے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی عطا فرما دیجیے، تاکہ ہمیں عبادتوں کی لذت آ جائے۔ اللہ ہماری عبادتوں کی لذت ختم ہو چکی، نہ ہمیں نمازوں میں مزہ ہے، نہ ہمیں تلاوت میں مزہ ہے، نہ ہماری زندگیوں میں مزہ ہے۔ اے اللہ زندگی کڑوی ہوتی جا رہی ہے، تلخ بنتی جا رہی ہے، سجدوں میں سبحان ربی الاعلیٰ میں بھی کوئی لذت نہیں ہے۔ مولا کریم اس غفلت کی صرف اور صرف وجہ یہ ہے کہ ہم آرٹیفیشل محبت والے بن گئے۔ مولا ہمارے قلوب آپ کی اور حبیب کی محبت سے خالی ہو گئے۔ اللہ ہمیں سچی محبت عطا فرما، ہمیں سچی محبت عطا فرما، تاکہ ہماری عبادتوں میں ہمیں لذت آنے لگے، ہمیں مزہ آنے لگے۔ الہ العالمین شریعت کی سچی محبت عطا فرما، قرآن کی سچی محبت عطا فرما، تلاوت کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ اے الہ العالمین بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما، اے اللہ پریشان حال ہیں پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ جن کے گھروں میں جھگڑے ہیں ختم فرما، اے اللہ بے نکاح ہے نکاح کا انتظام فرما، اے اللہ بے اولاد ہیں اولاد صالح عطا فرما، اے اللہ جن کی اولاد نالائق بن چکی ہے اطاعت نہیں کر رہی ہے، اے اللہ ان کو اپنے ماں باپ کی فرما بردار بنا، اطاعت گزار بنا۔ اے اللہ ہماری تمناؤں سے زیادہ
ہماری اولاد کو بہتر بنا۔ اے اللہ ہماری تمناؤں سے زیادہ ہماری اولاد کو بہتر بنا، ہماری نسلوں میں دین کو جاری و ساری فرما۔ اے اللہ تمام مرحومین کی مغفرت فرما۔ اے اللہ دنیا فتنے سے بھر چکی ہے، اے اللہ فتنہ تیری یادوں سے جو غافل کر دے وہ فتنہ ہے۔ اے اللہ چاروں طرف سے غفلت میں امت پر چکی ہے، اے اللہ اس غفلت کو دور فرما دے، تیری یادوں کی مستی عطا فرما، ذکر کی حلاوت نصیب فرما، ذکر میں لذت عطا، تجھ سے ہونے کا یقین عطا فرما، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق عطا فرما، آپ کے فرمودات پر یقین کامل عطا فرما، آپ کے فرمودات کو دل و جان سے اپنی زندگی میں اتارنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ اے اللہ یہ مجمع آپ کی محبت پر آیا ہوا ہے، حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر آیا ہوا ہے، تجھے تیری محبت کا واسطہ ہے، تجھے نبی کی محبت کا واسطہ ہے، اتنے سے پہلے سب کی مغفرت فرما دے، سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، سب کے درجات کو بلند فرما دے۔ اے اللہ اس میں مشائخ بھی ہے، اے اللہ اس میں حدیث کے پڑھنے پڑھانے والے بھی ہیں، اے اللہ اس میں تیرے قرآن کا درس دینے والے ہیں، اے اللہ اس میں فقہ اور مسائل کو بیان کرنے والے ہیں، اے اللہ اس میں تیرے قرآن کے خادمین ہیں، اے اللہ اس میں سفید داری والے ہیں، اس میں معصوم بچے ہیں، اے اللہ جن کی آمین تجھے پیاری ہوگی، ہمیں نہیں معلوم اس مجمع میں تیرا کون مخلص بندہ بیٹھا ہوا ہے، اے اللہ اس کی آمین کے صدقے میں اور اس کی آمین کے ساتھ ہم مجرموں کی آمینوں کو بھی قبول فرما لے، ہم گنہگاروں کی آمینوں کو بھی قبول فرما لے، ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رب۔